أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے نماز میں جو چیزیں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے ایک ایمان والے کے اوپر کیا کیا شرطیں عائد ہوتی ہیں۔ اگر ان شرطوں کو ہم پورا کریں گے تب اسلام کی نظر میں ہم اس لائق مانے جائیں گے کہ ہم نماز کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ 6 شرائط تھی جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے کیا گیا، اور بعض لوگوں نے اس میں ایک شرط اور لگا دی ہے، نماز کی نیت کرنا۔ یہ بھی شرط بعض لوگوں نے لگائی ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو نماز کی شرائط میں شمار نہیں کیا ہے، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان لوگوں کے پاس یہ دلیل ہے کہ ایک شخص مسجد کے اندر آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی نیت ہے پہلے سے، کیونکہ اگر نیت نہ ہوتی تو وہ مسجد میں آتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں نے اس کو شرائط کے اندر داخل نہیں کیا ہے۔ مسجد کے اندر آیا گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی شہادت ہے کہ نماز کی نیت اس کی ہے، تو وہ 6 شرطیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، ہم اب اس قابل ہو گئے، اس لائق ہو گئے کہ نماز کے اندر داخل ہو سکیں۔ یہ 7 چیزیں جب ہم مکمل کر لیں گے تب ہماری نماز مکمل ہوگی۔ ان 7 چیزوں میں سے یعنی 6 وہ اور 7 یہ، 6 شرطیں نماز سے پہلے اور 7 فرض نماز کے اندر، یہ 13 شرطیں، یہ 13 فرائض جب پورے ہوں گے تو ہماری نماز، اگر ان 13 چیزوں میں سے، 13 فرائض میں سے، 13 شرائط میں سے کوئی بھی شرط چھوٹ جاتی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط نماز کے اندر داخل ہونے کی یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کا کہنا، یعنی اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر اگر ہمارا چھوٹ گیا نماز کے اندر، اللہ اکبر جب رکوع کے اندر جاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں، جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں، اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں تب بھی کہتے ہیں، لیکن ان تمام تکبیروں کو وہ درجہ اور وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو پہلے تکبیر تحریمہ میں وہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ تکبیر چھوٹ جائے گی، سجدے میں جاتے ہوئے آپ سے تکبیر چھوٹ گئی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا آپ بھول گئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو اللہ اکبر کہنا سب سے پہلا والا، یہ اگر چھوٹ گیا، آپ نے زبان سے نہیں کہا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اس فرق کو سمجھنا ہے کہ نماز میں کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ، یہ پہلی والی تکبیر، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اور فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر جب ہم کہیں تو ہمارے ہاتھ کہاں تک اٹھے؟ 3 روایتیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ کان کی لو تک اٹھاتے تھے، جو کان کا نرم حصہ ہے جس میں بندے اور بالیاں ہماری مائیں بہنیں پہنتی ہیں، اس حصے تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے
روایت کی ہے کہ کانوں تک ہاتھ کو اٹھایا جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور آپ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جہاں پر بھی اس طریقے کی کئی روایتیں موجود ہوتی ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درمیانی چیز کو لے لیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے کہ نہ ہم یہاں باندھیں گے اٹھائیں گے اور نہ یہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے بلکہ کانوں کے لو تک جو درمیانی راستہ ہے ہم اس کو اختیار کر لیں گے. تو کانوں کی لو تک ہمیں اور آپ کو ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اگر مرد ہے تو اگر عورت ہے تو وہ کانوں کے لو تک ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ اپنے دوپٹے کے اندر ہی سے صرف اشارہ کرے گی کیونکہ اس کا ہاتھ کا اٹھانا اس کا جو پردہ ہے اس کا جو شکل ہے وہ اس سے کھل رہا ہے. تو اسلام نے منع کر دیا کہ اس طرح ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے جس سے بے پردگی ہو جائے سب تو کھل جائے. لہذا اشارہ اگر عورت کو کرنا ہے ہاتھ باندھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے تو صرف اپنے کندھوں تک وہ ہاتھ اٹھائے گی. اس سے زیادہ اس کے لیے گنجائش نہیں کی گئی. مرد اگر اٹھائے گا اللہ اکبر کہنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو تو کانوں کی لو تک وہ ہاتھوں کو اٹھائے. تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نیت باندھیں گے اور نیت باندھنے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان تین انگلیوں کو ہم اپنی کلائی کے اوپر رکھیں گے اور یہ انگلی یعنی شمولیہ اور انگوٹھا ان دونوں انگلیوں سے اپنے اس کٹے کو پکڑ لیں گے. یہ تین انگلیاں اوپر رہیں گی اور کٹے کو اس طریقے سے پکڑ لیا جائے گا. اب ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے میں بھی بہت سی وجوہات علماء نے لکھی ہیں. ان میں سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کئی حدیثیں وارد ہیں. سینے کے اوپر بھی ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں آتی ہے اور ناک کے اوپر بھی ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں بھی روایت ملتی ہے اور ناک کے نیچے بھی روایت ملتی ہے. تو وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درمیانی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ناک کے ذرا سا ہٹ کے وہاں پر ہاتھ باندھنا ہے. اور علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جو نفسانی خواہش رکھی ہے وہ نیچے کے حصے میں زیادہ رکھی ہے اور اس لیے یہاں پر باندھنے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ نفسانی خواہش دبی رہے. اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو جو رکھا ہے وہ سینے کے اندر رکھا ہے. اس سے یہ کہا گیا کہ تمہیں ہاتھ یہاں باندھنا ہے تاکہ اس کی جو نفسانی خواہش ہے وہ اس کے ذریعے سے دبی رہے. اس کو ہاتھ یہاں نہیں باندھنا ہے بلکہ اس کو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے اور اس کو ہماری طریقے سے ہاتھ نہیں باندھنا ہے بلکہ اس طریقے سے وہ خالی رکھ دے کہ بس. اس کے بعد میں عظمت کے ساتھ وقار کے ساتھ امام اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ جب وہ افروز ہونے والے ہیں. اس طریقے سے دنیاوی جو بادشاہ ہوتے تھے جب مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا تو ایک منادی ایک آواز دینے والا آواز لگاتا تھا کہ اے لوگوں بادشاہ آنے والے ہیں بادشاہ حاضر ہونے والے ہیں باادب ہو کر کے بیٹھ جاؤ. اب ہر شخص ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے اعلان ہوتا ہے مکبر تکبیر دیتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے اور شہادت ہے کہ اللہ جل فروز ہونے والا ہے. اے لوگوں سفر بنا کر کے بیٹھ جاؤ ادب کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ. اور پھر ہمارا اور آپ کا حال جانتے کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام ایمان والے تمام کے تمام قرآن والے تمام کے
تمام نماز پڑھنے والے وہ اس مجرم کی طرح سے بادشاہ کے سامنے یعنی اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں اور رحمت الہی کے اندر وہ شہزاد جس طریقے سے ایک غلام، جس طریقے سے ایک مجرم جج کی عدالت کے اندر اس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، نظریں اٹھا نہیں سکتا ہے، قدموں کو اٹھا نہیں سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے، ایک مجرم کی طریقے سے عدالت کے اندر جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک کسی طریقے سے ایک ایمان والا جو مسجد کے اندر آتا ہے، اپنے مالک کی حقیقی کے سامنے آتا ہے تو یہ اس بات کی شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ اے رب العالمین سب کچھ آپ ہی ہے۔ مجرم کی طریقے سے کھڑا ہوا ہے، کچھ بول نہیں سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے، کھا بھی نہیں سکتا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، شرمندہ ہے اپنے گناہوں کے اوپر، پیشانی رگڑ رہا ہے، اس بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، کہ اے اللہ تمام تعریف ہے آپ ہی کی ہے، تعریف کے لائق تو آپ کی ذات ہے، وبحمدک، اے اللہ حمد سما یہ آپ ہی کے لیے ہے، وتبارک اسمک، اے پروردگار آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، ایسا بابرکت ہے، ایسا بابرکت ہے کہ جس جگہ کے اوپر تیرا نام لے لیا جاتا ہے وہ جگہ کی بابرکت ہو جاتی ہے، جس کے اوپر تیرا نام لے لیا جاتا ہے وہ چیز رحمت والی ہو جاتی ہے، وتعالی جدک، اے پروردگار آپ بڑی بزرگی والے، ولا الہ غیرک، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس طریقے سے بندہ اپنے پروردگار کے سامنے اس کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد میں جو امام قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، کہکشاؤں کا رب ہے، چرندوں کا رب ہے، پرندوں کا رب ہے، چڑیوں کا رب ہے، اور جتنی بھی اللہ کی مخلوق اس دنیا کے اندر موجود ہے تمام کا تمام رب وہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ آپ نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ آپ روز جزا کے مالک ہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے اثنا علیک عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی اور حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک بات کا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ نماز کی حالت میں جو بھی مجھ سے سوال کرے گا، جو بھی مجھ سے مانگے گا، جو بھی میرے سامنے فریاد رکھے گا، جو بھی میرے سامنے اپنی بات کو رکھے گا، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، جو وہ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا پروردگار کی طرف سے۔ اس کے بعد میں بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کی طرف سے اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے کہ بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے طلب کیا ہے، اگر یہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگتا ہے تو میں اس کو صراط مستقیم دوں گا، اگر یہ اچھا راستہ مانگتا ہے، نبیوں کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، پیغمبروں کے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تابعین کی سیرت کو، ان کی صورت کو اختیار کرنا چاہتا ہے،
تو میں اس بندے کے لیے وہ چیزیں آسان کیے دیتا ہوں. اور اس کے بعد میں آمین آتا ہے. جب آمین کہا جاتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ یہ آمین صرف ہماری آمین نہیں ہوتی بلکہ ہماری آمین کے ساتھ میں فرشتوں کی بھی آمین ہوتی ہے. فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس شخص کی آمین ان کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں, اس کی نماز کو قبول فرما دیتے ہیں. محمد ابن سماعہ ایک تابعی ہیں, حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. پہلی تکبیر جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو اللہ اکبر کہا جاتا ہے, کتنے سال تک یہ تکبیر نہیں فوت ہوئی؟ 40 سال تک. معمولی بات ہے. آج نماز کے لیے آتے ہیں اور دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور سوچتے رکعت مل جائے, رکوع مل جائے. ارے بھائی جب دوڑ کے آنا اتنی نماز کی فکر ہے تو پہلے کیوں نہیں چلتے ہو؟ دوڑ کے چلے ہو اس کا مطلب یہ کہ نماز سے تمہیں بڑی محبت ہے, نماز کی اہمیت تمہارے دل کے اندر ہے. اگر اہمیت ہے تو پہلے ویسے کیوں نہیں چلتے؟ دوڑنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ بھاگنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے 40 سال تک ان کی تکبیر اولا نہیں فوت ہوئی. ایک دن ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے میں ان کی جو تکبیر اولا تھی وہ فوت ہو گئی. ایسا غمگین ہوئے, ایسا غمگین ہوئے, ایسا غمزدہ ہوئے کہ اس نماز کو جو ان کی تکبیر اولا فوت ہو گئی تھی اس نماز کو 27 مرتبہ انہوں نے ادا کیا. اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جماعت کے اندر 27 گنا ثواب زیادہ ہے اور اکیلے میں یہ ثواب کم ہے. اس لیے 27 مرتبہ اس نماز کو میں ادا کر لوں گا تاکہ اس ثواب کو میں پہنچ جاؤں. 27 دفعہ انہوں نے وہ نماز ادا کی اور اس کے بعد میں سو گئے. ایک بزرگ خواب کے اندر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محمد تو نے اس لحاظ سے وہ نماز ادا کی 27 گنا ثواب کو جماعت کا بڑھا ہوا ہے, اس ثواب کو تو پہنچ جائے, ثواب تو تجھ کو مل جائے گا, لیکن یاد رکھ وہ فرشتوں کی آمین کہاں سے لائے گا؟ وہ فرشتوں کی آمین کہاں سے ملے گی جو جماعت کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. کہ انسان جب جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے, مسجد کے اندر آتا ہے, چاہے 4 لوگ ہو چاہے 5 لوگ ہو, اے محمد وہ آمین کہاں سے لے کر کے آؤ گے؟ اسی لیے علامہ عبدالحی فرنگی محلی جن کا فتاویٰ پورے ہندوستان کے اندر چلتا ہے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر انسان کی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے, ایک نماز چھوٹ جاتی ہے, تو اگر اس کے بدلے میں وہ 100 نمازیں پڑھ ڈالے, 1000 نمازیں پڑھ ڈالے, تب بھی وہ اس نماز کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے جو جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی گئی. یہ ہے اہمیت. ہم نے اہمیت کو کھو دیا ہے. ہم تو اس وقت گھر سے چلتے ہیں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے کہ چلو 2 رکعت تو مل ہی جائے گی. میرے بھائی بزرگوں کی تاریخ کو پڑھا جائے, ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگ, ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں. آج ہم اللہ کی مدد کے طالب ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے قربانیاں کتنی دی. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتوں کو فوجیں بھیجی تھی. آج انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے, کرنا کچھ نہ پڑے. نہیں, 40 سال تک ہمارے بزرگوں نے ان کی تکبیر اولا نہیں فوت ہوئی, نماز نہیں چھوٹی. اب اسی کے اندر وہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے جو آج کل مساجد کے اندر چل رہا ہے, کرسیوں کی بھرمار, کرسیوں کی بھرمار. جس کو دیکھیے کرسی
کر کے رکھے دے رہا ہے. نہیں، ہم کتنے ہی زیادہ معذور ہو جائیں، کتنے ہی زیادہ مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے گائیڈ لائن بنائی ہے، ہم کو گائیڈ کیا ہے، ہم کو بتلایا ہے کہ اگر تم مریض ہو جاؤ، سب سے پہلی چیز تمہیں زمین کے اوپر نماز ادا کرنی. ایک چیز زمین کے اوپر نماز ادا کرنی ہے. اگر بہت زیادہ مجبور ہو، بہت زیادہ مجبور ہو تو بیٹھنا تمہیں زمین ہی کے اوپر ہے، بیٹھنا زمین ہی کے اوپر ہے. اپنے پیروں کو پھیلا لو قبلے کی طرف. پیروں سے معذور ہو، کمر سے معذور ہو، اگر کمر سے معذور ہو تو ان کرسیوں کا استعمال کرو جو عربوں کے اندر چلتی ہیں. آپ نے عربوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ کرسی ہوتی ہے اس کے اندر پیر نہیں ہوتے. جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پیر نہیں ہوتے. زمین کے اوپر رکھ لیا اور اس میں باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے ٹیک لگانے کا بھی، لیکن وہ رکھتے زمین ہی کے اوپر ہے، زمین ہی کے اوپر انہیں بیٹھنا ہے. اگر اور زیادہ معذور ہے تو پیر پھیلا لیا کعبۃ اللہ کی طرف، اگر کمر سے معذور ہے تو اس میں ٹیک لگا لیا. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت دے کر کے گئے ہیں کہ سجدہ کرنا ہے تو زمین ہی کے اوپر کرنا ہے، بیٹھنا ہے تو زمین ہی کے اوپر بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ ترتیب کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو لوگ کرسیوں کے اوپر نماز ادا کرتے ہیں کرسیاں آگے ہو جاتی ہیں اور بندہ اس کے بھی آگے ہو جاتا ہے. جو نماز کی خوبصورتی ہے، سب کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں کہ ہم نماز میں جب بھی کھڑے ہوں یا کرسی کے اوپر ادا کریں تو ہم جب بہت زیادہ معذور ہوں تب تو اجازت مل سکتی ہے، لیکن دنیا کے کام بڑی تیزی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، لیکن جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہم معذور ہو جاتے ہیں. اگر بندہ بہت زیادہ بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، کمر ہلا نہیں سکتا ہے، پیر اٹھا نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر آؤ، اٹھ بھی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، کعبے کی طرف اپنے پیروں کو پھیلا دو، لیٹ کر کے نماز ادا کرو. کون سا مذہب اتنی آسانی آپ کو سکھائے گا؟ اتنی آسانی آپ کو سکھائے گا؟ کعبے کی طرف رخ کرو، پیر تمہارے قبلے کی طرف ہوں، لیٹ جاؤ، اس طریقے سے نماز ادا کرو. بہرحال چاہے جتنا بھی زیادہ کرسیوں کے سلسلے میں یہ بات کہی جائے لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے. تو اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے. جس طریقے سے دنیا کے دوسرے کام ہم نپٹاتے ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ 2 پیسے کا اس میں فائدہ ہوگا، اسی طریقے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر آئیں تو ہم زمین ہی کے اوپر بیٹھنے کی عادت ڈالیں. زمین کی بات ہی اور ہے. ہاں، مجبوری میں علماء فتویٰ دے دیتے ہیں اور فتوے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آسانی پیدا کرنا، لیکن انسان اگر ہنٹا کٹتا ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو میرے بھائی کرسی کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کرسی استعمال بھی کرنی ہے تو وہ کرسی استعمال کرنی ہے جس کے اندر پیر نہیں ہوتے، سب کو باقاعدہ طور پر وہ سیٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا کرسی والا انسان اگلی سب کے اندر بیچ میں کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ اجازت دی ہے علماء نے کہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن سب کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جاتی ہے وہ خوبصورتی. اس خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اجازت دی گئی کہ ایسا معصوم انسان ایک کنارے کرسی لے لے اور وہ بیٹھ جائے وہاں پر اور نماز ادا کر دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، ان نمازوں کی ہم پابندی کریں. صرف جمعے کے دن ہم آ جائیں، اتنی بڑی مسجد ہے، آج بھی فجر کے اندر جب نماز کھڑی ہوئی ہے کئی لوگ تھے؟ 6 لوگ. کیا یہ 6 لوگوں کے اوپر نماز فرض ہے؟ ارے بتائیں کوئی مجھے، کیا انہیں 6 لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ باقی کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ اگر
نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا اس نے کفر کیا. یہ کام تو کافروں کا ہے, یہ کام تو اللہ کے نافرمانوں کا ہے. یہ کام ایمان والے کا نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ کر کے اور غور غفلت کے اندر مست رہے. 7 بجے آپ چلے جائیے حضرت گنج کے اندر اسکول ہے, 2 اسکول ہیں, قدم رکھنے کی جگہ جام لگا رہتا ہے. 7 بجے صبح اس طریقے سے بچے اسکول کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن مسلم محلوں کا آپ جائزہ لیجیے, ویرانی پھیلی ہوئی ہے, سب کے سب سو رہے ہیں, اماں بھی سو رہی ہیں, ابا بھی سو رہے ہیں, بچہ بھی سو رہا ہے. کہاں سے میرے بھائی اللہ کی رحمت نازل ہو. رسول کا طریقہ جو بھی اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. غیر مسلم نے تو اس لیے اختیار کیا ہے, دنیاوی اعتبار سے اس نے اختیار کیا ہے کہ ہمارا اس سے فائدہ ہے. جو بھی صبح اٹھے گا اللہ کی رحمت اس کو ملے گی, اس کو برکتیں ملیں گی. بھلے اس کے پاس ایمان نہیں ہے, بھلے اس کے پاس قرآن نہیں ہے, بھلے وہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا نہیں ہے, لیکن طریقہ ان کا اپنا رہا ہے, اس لیے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. مسلمان بستیوں کے جائزہ لے لیجیے, 9 بجے تک بچوں کو بلایا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے. میں خود بھیجتا ہوں کہ جب خلا کو بلا کے لے کے آپ میرا سو رہا ہے, اماں بھی سو رہی, ابا بھی سو رہے ہیں. 9 بجے آپ سوچیے کیا حال ہو گیا ہم مسلمانوں. کہاں جائیں گے, کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں رہتے کہ جب یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں کہ مسلم محلے پورے محلے سب سو رہے. اللہ مسلمانوں کو, ایمان والوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور وہ طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں اس طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.